آپ کو کوئی لمحہ فکر نظر نہیں آتا کیونکہ یہ معاملات کچھ اچھی سمت میں نشاندہی نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. سب سے پہلے تو آپ نے ذکر بھی کر دیا، بڑا آپ نے اچھا کیا ہے. اور اگر ہمارے پروگراموں سے اور آپ کے پروگرام سے تو خاص کر آپ کرتے ہیں، اگر ہم جو بڑے ایشوز ہیں قوم کے سامنے، جو بڑے بڑے چیلنجز ہیں، ان پہ ہم بات کریں. میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کو جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ ہے سیکٹیرین وائلنس. اس پہ وزیر اعظم صاحب کی بھی پوری نظر ہے، ریاست کی بھی، حکومت کی نظر ہے، اور آپ جو پاکستان کا درد رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور تفرقے میں نہ پڑیں. اور جو علامہ صاحب نے فرمایا نا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ تو بتاؤ مسلمان بھی ہو. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سنی اور شیعہ جو بھی ہیں، ہم سب محمدی ہیں. میں سنی کے گھر پیدا ہوا ہوں، اس لیے میں سنی ہوں، لیکن میرے بہت سے دوست جو ہیں فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ جو چلم ابھی آ رہا ہے اور جو اس کے لیے سیکورٹی انتظامات، میری دعا ہے کہ امن و امان سے گزرے اور سب آپس میں محبت اور اتفاق کریں. اور جو ہمارے علماء کرام فرمایا کرتے تھے کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک چیز ہے، اس پہ ہم سب اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کریں. 1 منٹ اگر آپ دیں گے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں گا. 2004-05 کی بات ہے. ابو مرحوم اور والدہ صاحبہ کے ساتھ حج پہ تھا. میں مسجد نبی میں بیٹھا ہوا تھا والد صاحب کے ساتھ. سامنے روزہ اطہر نظر آ رہا تھا. کچھ 4 حضرات آئے، بلیک سوٹ پہنے ہوئے تھے، ایران سے تعلق تھا. میرے سے پوچھتے ہیں کیا نام ہے؟ میں نے کہا علی محمد. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم پاکستان سے ہو؟ فارسی میں. تو مجھے فارسی نہیں آتی، میں نے انگریزی میں جواب دیا. میں نے کہا جی پاکستان سے ہوں. چونکہ علی رضی اللہ عنہ کا نام پہلے آتا ہے میرے نام میں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم شیعہ ہو؟ میں نے کہا نہیں. تو پھر پوچھا کیا سنی ہو؟ میں نے کہا نہیں. تو پھر پوچھا تم کیا ہو؟ میں نے کہا میں مسلمان ہوں. بھائی ان کے ادھر جیبوں میں ہر ایک آدمی کے ادھر ٹرافیاں تھیں. ہر ایک جو ہے بھائی نے مجھے ایک ایک ٹرافی دی، اور ہر ایک آدمی نے مجھے یہاں پہ کس کر کے وہ چلے گئے. میسج کیا تھا؟ میسج یہ تھا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی آر آل محمدیز. ہم مسلمان ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ شیعہ تھے نہ سنی تھے، وہ مسلمان تھے. میسج یہ ہے کہ ہمارا دشمن ہماری ان چیزوں میں کام کرتا ہے، سنی شیعہ، پنجابی بلوچ، سندھی پٹھان، ان چیزوں سے ہم نے نکلنا ہے. باقی سیاست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے ابھی سنایا بھی ہے، عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان صاحب جو ہے، انہوں نے کل کے کابینہ میں کلیئرلی اس بات کو سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے. اور اس پہ کیا پرائم منسٹر کے الفاظ کیا تھے؟ آپ کی زبانی سننا چاہوں گا. برہمی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بالکل ایک اس طرح کے، مجھے ایگزیکٹلی تو وربٹ میں یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کو ڈونٹ لائک اٹ. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن کی طرف سے شاہد خاقان صاحب چونکہ ایکس پرائم منسٹر رہے ہیں، ان کی طرف سے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر حکومت نے اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کیا ہے، آپ بھی یہ غداری کے مقدمے کروں گا، فلانا کروں گا. دیکھیں غدار مدار ہمیں کوئی نہیں ہے. پالیسیز پہ آپ بالکل ہم ایک دوسرے کو کرٹیسائز کریں. ہاں وہ بیان جو میاں صاحب نے دیا، کو غدار سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ میں عرض کرتا ہوں ڈائریکٹ آنسر. میں بعد میں تقریر کی طرف آتا ہوں. نواز شریف غدار ہے کہ نہیں ہے؟ میں ان کو غدار نہیں سمجھتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکس پرائم منسٹر کے طور پہ میاں صاحب کو وہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، وہ نیریٹو جو ہندوستان میں بکے، کیونکہ اس سے پھر ہمارا دشمن فائدہ لیتا ہے. میں تقریر کی طرف آتا ہوں کیونکہ میں نے آج صبح شروع میں ایک وہ بزرگ کا میسج آن ایئر دیا ہے، تو میں اس پہ بھی چاہوں گا کہ آپ سے پوچھوں، کیونکہ چیلنج ہے تو اس کے لیے پوری قوم مل کے چلے گی. تو